السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کی کامیابی کو پکا کرنے کے لیے کون سا ایک کانسیپٹ ہے جو آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس پر صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل شروع کر دیں تو یہ جو دو کہانیاں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتی ہیں اور آپ کی کامیابی واقعی پکی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی یہ شارٹ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سکسیس ٹیم استاد معین اختر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری تمام لائف چینجنگ ویڈیوز آپ تک بلا روک ٹوک پہنچ سکیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسیپٹ ہے قسمت کا۔ جی ہاں، دیکھیں یہ کانسیپٹ ایک ایسا ہے کہ اگر ہم اسے صحیح معنوں میں نہ سمجھیں تو یہی ہماری زندگی میں بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اسے غلط سمجھ بیٹھے۔ حقیقت میں کیا ہے جی؟ قسمت کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگین لسن، ایسی چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی مادری زبان کیا ہے، آپ کس ایریا کے رہنے والے ہیں، آپ کے والدین کون ہیں، بہن بھائی آپ کے کون ہوں گے، آپ کے چچا ماموں پھپھا تایا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کے یعنی کہ آپ کی ہائٹ کیسی ہے قدرتی طور پہ، آپ کے جو ناک ہے وہ کیسی ہے، آپ کی آنکھوں کی رنگت کیسی ہے، بالوں کی رنگت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ذہن میں رکھیے گا وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن ہم نے ڈھونڈنا خود ہے کہ ہم اس میں سے فائدہ ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی ان کے بارے میں نیگیٹو کچھ نہیں بولنا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ دیٹ از ناٹ ان آر کنٹرول، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اسے ہم صرف یوز کر سکتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے۔ اور اس کے حوالے سے جو پہلی سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جو شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، لیکن اس میں حاصل ہونے والا آپ کے لیے جو سبق آپ کو انشاءاللہ ملے گا وہ بڑا زبردست ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک بڑا ہی سمجھدار وزیر تھا، اور ایک دن جناب صبح جو ہے بادشاہ سلامت جو ہے وہ تیاری کرنے لگے، لو جی آج ہم جائیں گے زبردست قسم کے شکار کے لیے جائیں گے۔ بادشاہ سلامت بڑے ہی پرجوش تھے اور سارے کے سارے وہ جو باقی ان کے ساتھ تھے، وہ جو ان کے ساتھ کارندے تھے ان کے، جو کہ سارا ان کا خیال رکھنے کے لیے تھے، اور ہر ایک کا بہترین گھوڑا تھا، ظاہر ہے سب سے زبردست گھوڑا بادشاہ سلامت کا تھا۔ اور وزیر جو ان کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتا تھا وہ بڑا سمجھدار تھا۔ کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت جو ہے اپنی تلوار میان میں سے نکال کے اس تلوار کی دھار چیک کر رہے تھے تو ان کے انگوٹھے کو ایک دم سے کٹ لگ گیا۔ وہ کٹ لگ گیا تو انہوں نے کہا او ہو، آج کی تو صبح ہی بڑی منحوس ہے، صبح صبح مجھے کٹ لگ گیا، زخم آ گیا۔ تو وزیر بڑا سمجھدار تھا، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہے۔ بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ اچھا ہوا ہے۔ اسے اتنا غصہ آیا، اس نے کہا اس وزیر کو پکڑو اور اسے جیل میں ڈال دو، اور جب میں شکار سے واپس آؤں گا تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کروں گا، کیونکہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، مجھے چوٹ لگی ہے، میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے، یہ کہہ رہا جی بہت اچھا ہوا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، تو اسے پکڑ لیں۔ بہرحال بادشاہ سلامت نکلا اپنے باقی سارے لوگوں کے ساتھ شکار کے لیے۔ اب ایک شکار کے پیچھے بادشاہ سلامت بھاگے، اور گھوڑا بڑا زبردست تھا، بادشاہ سلامت کا سب سے تیز ترین گھوڑا تھا، اور وہ اس کے پیچھے اتنی تیزی سے بھاگے کہ باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے، بادشاہ سلامت سب سے آگے نکل گئے اور وہ جنگل کے اندر کہیں بیچ جا کر گم ہو گئے۔ اب کیا ہوا، سارے لوگ جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بادشاہ سلامت کہاں نکل گئے ہیں، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لیکن بادشاہ سلامت کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اور بادشاہ سلامت اتنا اندر چلے گئے ہیں کہ وہاں پر ایک آدم خور لوگوں کا قبیلہ ہے، یعنی کہ ان لوگوں کا جو کہ آدم یعنی کہ انسانوں کو کھاتے ہیں۔ اب وہاں پر جناب وہ سارے کے سارے تیار ہو رہے ہیں کہ لو جی آج کا ہم نے جو ہے کھانا کے لیے کوئی بندوبست کریں، کوئی بندہ وغیرہ ڈھونڈیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے، ان کی نظر پڑتی ہے، جی بادشاہ پہنچ گئے وہاں پہ، انہیں اب کیا پتا کہ کون بادشاہ یا بادشاہ کیا ہوتا ہے، ان کی بلا سے انہوں نے فوری طور پہ انہیں پکڑا اور پکڑ کے جناب لے آئے۔ اس کے جو سردار تھا آدم خوروں کا، اس نے کہا لو جی اسے جناب آپ فوری طور پہ ہمارے لیے پکائیں، ہم سب مل کے اسے کھائیں گے، اور سب سے پہلے اس کا افتتاح میں کروں گا کھا کر، اسے پکانا شروع کریں۔ لیکن ذرا ایک بار دھیان کر لو کہ یہ پہلا ہمارا آج کا شکار ہے، آج کا پہلا کھانا ہے ہمارا، تو آپ ذرا دیکھ لیں اس کا جسم سارا ٹھیک ہے نا، کہیں کوئی کٹ وغیرہ کوئی ایسے کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر کہیں بھی اس کے زخم ہوا تو وہ ہمارے لیے بدشگونی ہو جائے گی، تو ہم اس ایسا نہیں
پسند کرتے کہ پہلا ہی جو کھانا ہو ہمارا وہی عیب والا ہو. تو سب لوگوں نے دیکھا تو کہا او ہو ہمارے سردار جی یہ تو بندہ جو ہے نا اس کے تو انگوٹھے سے خون نکل رہا ہے، اس کا تو زخم ہوا ہے انگوٹھے پہ. انہوں نے کہا یار اسے دفع کرو، چھوڑ دو اسے، ہم اس کا کھانا نہیں کھائیں گے. کیوں؟ یہ ہمارے لیے بدشگونی کا باعث ہوتا ہے. جاؤ جا کے کوئی تندرست کوئی صاف ستھرا پیس ڈھونڈ کے لاؤ. خیر بادشاہ سلامت کو واقعی اس وقت پھر سمجھ آئی کہ واقعی میں وہ جو کٹ تھا دیٹ واز رائٹ، یعنی کہ وہ میری فیور میں تھا، میرے کنٹرول میں نہیں تھا. لیکن وہ واقعی وزیر صحیح کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ ہو جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے. جناب وہ فوری طور پہ وہاں سے نکلا اور ڈھونڈتا اپنے باقی لوگوں کے ساتھ ملا، فوراً واپس تیزی سے گیا اپنے محل کی طرف. جب محل پہنچا اور جا کے کہا اس بندے کو فوراً لے کر آؤ، وزیر کو لے کر آؤ جس نے اتنی زبردست مجھے بات بتائی تھی اور میں نے کتنا بڑا ظلم کیا. وزیر کو لے کر آئے تو وزیر جو ہے وہ کانپ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ میرا سر قلم کریں گے. لیکن جو ہے بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی تم نے کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ جناب یہ جو ہے نا انگوٹھا اگر کٹ گیا ہے تو جو ہمارے بس میں نہیں ہے، اگر اس میں کچھ بھی ہوتا ہے یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو دیکھو آج میں اسی کی وجہ سے بچا ہوں، ورنہ آج میں ان کے میدوں میں پہنچ چکا ہوتا، وہ مجھے کھا پی کے ڈکار مار چکے ہوتے. بادشاہ سلامت نے ساتھ ہی آگے کہا دیکھو یار میں کتنا غلط بندہ ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی لیکن میں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، کتنا غلط کیا میں نے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ بھی اچھا ہی ہوا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ آیا کہ اس میں ایسا اچھا کون سا ہے کہ تم نے مجھے اتنی اچھی نصیحت کی اور میں نے تمہیں جیل میں ڈال دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے سارے لوگ جہاں مرضی رہ جائیں لیکن میرا گھوڑا بھی بالکل آپ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، میں کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوتا. تو میرا گھوڑا بھی آپ کے بالکل گھوڑے کے ساتھ ساتھ بالکل اسی طرح سے ہے. تو اگر اس وقت جو ہے باقی سارے تو پیچھے رہ گئے تھے، اگر آپ اندر چلے گئے تھے جنگل کے اور میں بھی اگر وہیں پر ساتھ موجود ہوتا تو آپ کو تو کٹ لگا ہوا تھا، آپ تو بچ جانا تھا، لیکن میری جو ہے میری انہوں نے قربانی کر دینی تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس بندے نے بھی یہ سمجھا کہ واقعی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، ان سے سیکھیں کہ آپ اسے کیسے بہترین انداز میں اپنی کامیابی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو دادا کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ ذرا تصور فرمائیے بار بار مشکلات اور ٹینشن یعنی کہ ایک ٹف سینیریو میں انہیں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایسے جرت والے ماشاءاللہ ایسے عظیم الشان ہستی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑا ایک منصب انہیں دینا تھا، بہت بڑا مشن دینا تھا اور اس مشن کے لیے لازمی تھا کہ ہی مسٹ بی پرفیکٹ بائی آل مینز. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر، پریشانیوں میں کبھی نہ گھبرانے والے اور ایسے جرت والے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا جرت والا نہیں تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ ذرا غور فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت ٹفنس، بہت مشکلات، بہت پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیے پھر سب سے اعلیٰ رتبہ بھی انہی کو ملا ہے. یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ہماری فیور کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں سے کبھی بھی کوئی فالٹ نہ نکالیں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے بارے میں صبر شکر کریں اور اس کے بارے میں کوشش کرتے رہیں کہ ہم اس میں سے اچھائی کے پہلو ڈھونڈ کے اپنی زندگی کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو یہ تو جناب ہو گئی پہلی کہانی. دوسری سٹوری ہے کہ ایک بہت ہی امیر آدمی تھا اور اس نے اپنے بہت بڑے محل میں ایک شاندار قسم کی محفل کا انعقاد کیا اور وہاں پر بڑے بڑے دنیا کے جناب زبردست قسم کے لوگوں کو اس نے بلایا اور وہاں پر کیا وہ کھانا کھانے کے بعد وہ جناب ایک جگہ پر لے گیا، اپنے بہت بڑے تالاب کے پاس لے گیا اور وہ وہاں پہ تالاب کو اس نے دیکھا. سارے لوگ دیکھے تھے جناب اس کے اندر بہت زیادہ مگرمچھ تھے، کروکوڈائلز بہت زیادہ مگرمچھ تھے اور سارے دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے. وہ جو امیر آدمی تھا اس نے اعلان کیا، اس نے کہا آپ میں سے ایسا کوئی ہے ہمت والا بندہ، ایسا جو مرد مجاہد ہو جو یہاں سے جناب جمپ کرے اور تیر کر اس کے دوسرے کنارے سے نکل جائے، وہ جو منہ سے نکالے گا میں اسے انعام دوں گا. لیکن ظاہر ہے بھائی کون اپنی جان خطرے میں ڈالے، اتنے سارے مگرمچھوں سے بھرا ہوا یہ جو تالاب ہے اس میں کون بیوقوف ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے اور وہاں پہ جناب جائے اور
بچے کا تو کچھ ملے گا، انعام کہاں سے آنا؟ اگر جان ہی نہ رہی، وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہی نہیں ہے تو اس نے انعام کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اعلان کیا کوئی ہے ایسا بہادر نوجوان جو جناب اس میں جمپ کرے اور تیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل جائے، جو بھی یہ کرے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ کوئی بندہ آگے نہیں آیا۔ اس نے تیسری بار پھر سے اعلان کیا، اس نے ہے کوئی نوجوان ایسا ہمت والا جو کہ اس میں جمپ کرے، اس تالاب میں، اس مگر مچھوں سے بھرے ہوئے تالاب میں، اور دوسری طرف سے تیر کے نکل جائے، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کوئی بندہ یہ ہمت کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اچانک سے ایک دم سے ایک طرف سے پانی میں کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی، چھڑاپ کر کے آواز آئی، اور وہ بندہ، وہ کوئی انسان تھا، اور اس بندے نے بڑی تیزی کے ساتھ وہ تیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا اور دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ اب یہ ہونا تھا، ہر بندہ یہ ہکا بکا رہ گیا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جب سب پر سکتہ طاری ہو گیا تو اس کے بعد جب لوگوں کو تھوڑا سا ہوش آیا تو سب نے بے ساختہ کلیپنگ کرنی شروع کر دی، واہ جی واہ کیا بات ہے، بلے بلے، اصل ہمت والا بندہ، نوجوان، بہادر نوجوان یہی ہے۔ اس کے بعد جو انتہائی امیر انسان تھا اس نے کہا اے نوجوان، میں عرصے سے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میں یہ اعلان کرتا آیا ہوں، آج تک کسی بندے کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ والا کارنامہ کر کے دکھائے جو تم نے آج کر کے دکھا دیا ہے۔ اب حکم کرو، منہ سے نکالو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، بتاؤ آپ کو کہ تمہیں کیا انعام چاہیے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ انعام کو گولی مارو، پہلے مجھے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ یعنی کہ دیکھیں کہ بظاہر ہوا کیا کہ اس بندے کو کسی نے دھکا دیا، لیکن وہی بازو کا نا، یعنی کہ اس نے جب دھکا دیا تو اسی میں سے وہ پھر اتنی سپیڈ میں سے اسے جان بچانے کے لیے نکلنا پڑا اور ایک بہت بڑے انعام کا مستحق ہو گیا۔ دیکھیے بعض اوقات قدرت کی طرف سے بھی ہمیں ایک دھکا لگتا ہے، اور وہ دھکا ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم خود تو شاید کوئی سٹیپ نہ لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ کام ضروری ہے، لہٰذا بعض اوقات سینیریو، صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ ہم ایسی پوزیشن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کسی دھکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں کوئی نہ کوئی دھکا لگتا ہے، وہ دھکا ہی ہماری کامیابی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سیشن اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں پلیز دوسروں تک بھی پہنچائیے، اور اس صدقہ جاریہ کا آپ بھی حصہ بنیے، اور دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔